रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुसलमान बूढ़ा काले खिंजीर से भी बदतर है और मेरी शफात से महरूम रहेगा और जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। 3 बार फरमाया। उस बूढ़े की निशानी ये है कि वो बुढ़ापे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी आलिम दीन था। उसका नाम जलबीब था। उसका एक लड़का था जिसका नाम हब्बाब था और वह हुस्न जमाल में यकता था। बड़ा खलीक यानी खुश अखलाक और कमाल सीरत का था। इत्तेफाक से उसने अपने वालिद के ख़जाने में एक संदूक देखा जो सुर्ख मोतियों से भरा हुआ था और उस पर मुश्क की मोहर लगी हुई थी ताकि कोई शख्स ना उसे खोल सके ना अंदर से देख सके। लड़के ने उस संदूक को देखा तो बड़ा गजबनाक होकर बाहर निकला। बाप ने वजह पूछी तो कहने लगा, एक अरसा हो गया है, आपने एक चीज़ भी मुझसे पोशीदा नहीं रखी मगर यह संदूक हमेशा बंद रखा है, हालांकि मेरे साथ आपकी शफकत मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। बाप ने बताया, बेटा इसमें ना ही जवाहिरात हैं और ना ख़जाना, इसमें चंद औराक हैं जिन पर एक अरबी का नाम लिखा हुआ है। जब तुम उलमा की मजालिस में बैठकर फाजिल हो जाओगे और हर बात समझने लगोगे तो उसका मुतालिया भी कर लेना, क्योंकि अभी तुम नापुख्ता ज़हन हो, इसलिए इस सदूक का राज दीदा दानिस्ता पोशीदा रखा गया है। एक दिन जलबीब किसी ज़रूरी काम में मशगूल था। हबाब ये मौका गनीमत जानते हुए वालिद के ख़जाने में गया और इस संदूक को खोलने में मशगूल हो गया, जिसके लिए राजदारी से काम लिया जा रहा था। मोहर तोड़ी गई। संदूक का ढक्कन खोला ही था कि नूर की एक शुआ नमूदार हुई, जिसके सामने चिराग की रोशनी मांद पड़ गई। संदूक के अंदर 2 सफ़ेद वर्क दिखाई दिए जिन पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। इस कलमा तैयबा के बाद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा लिखे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आबरू पेवस्ता यानी भवें एक दूसरे से मिली हुई होंगी, दाढ़ी मुबारक घनी होगी। जिसे भी इसका ज़माना मैसर हो उसकी बात सुने, उसका कलाम कुरान होगा, उसका दीन इस्लाम होगा और वह इंसान को खुदा की इबादत की दावत देगा, मुखालफिन से नहीं डरेगा। अब आपकी निगाहें उस कागज़ पर पड़ी तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में उतर गई। उस कागज़ को आंखों पर मला, चूमा और कहने लगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं मालूम कर सकता कि आप खाकी हैं या नूरी, आसमानों पर हैं या ज़मीन पर, दरियाओं में रहते हैं या जंगलों में। उसने अपनी मारूम और सोगवारी का इस अंदाज से इजहार किया कि बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी वालदा भी उसके कमरे में आई। बेटे को बेहोश पाकर हैरान रह गई। उसके बाप को बुलाया। बेटे को इस हालत में देखकर उसके चेहरे से चेहरा मलने लगा, माथे को चूमने लगा, रो रो कर अपने बेटे की बेहोशी पर हसरत व गम का इजहार करने लगा। जब नौजवान लड़का होश में आया, वालिदैन को अपने सराने गमजदा और परेशान पाया, मगर गुस्से में आकर कहने लगा, ऐ वालिद मोहतरम, तुम मेरी आंखों की रोशनी नहीं देखते और बुढ़ापे के बावजूद इस रहमत इलाही से महफूज नहीं हुए। आप मुझे कुफ्र की तालीम दे रहे हैं और शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके इत्तबा से महरूम रखने की कोशिश करते हो। बाप ये बातें सुनते ही गुस्से में पागल हो गया। लड़के को बालों से पकड़ा और ज़मीन पर दे मारा और ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। जब उसका जुल्म हाथ से बढ़ गया तो हई बिन अख्तब आए। उन्होंने देखा कि बाप बेटे को इजाज़त देने को पागल हुआ जा रहा है। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती मना किया, मगर वह किसी सूरत बच्चे को सजा देने से ना रुकता था। लोगों ने उससे बच्चे का कसूर पूछा तो कहने लगे, इसका कसूर तो सजाए कत्ल के लायक है। जब तक मैं उसे कत्ल ना कर दूं मैं इसको मारता ही रहूँगा। फिर उसने बताया, यह दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है, अपने आबा व अजदाद का मजहब तर्क कर चुका है। इन लोगों ने इस बच्चे को नसीहत करना शुरू की और कहा, बेटा तुम लोग तो हमसे दीन की तालीम हासिल करते हैं, लोग हमारी इत्तबा करते हैं, लेकिन तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में लगे हो। उसे छोड़ दो और अपने बाप दादा के दीन पर कायम रहो। बाप कहने लगा, मैं सोच विचार करने के बाद इन वहमी और फसूदा दीनों को तर्क कर दिया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरात मुस्तकीम को इख्तियार कर लिया है। मैं इन पर ईमान लाया हूँ। उन लोगों ने उस नौजवान को बड़ी उल्टी सीधी नसीहतें की, मगर वो अपने नेक इरादे पर डटा रहा। इन यहूदी मशाइख ने कहा, क्योंकि ये लड़का नाजो नखरे का पला है, ज़िंदगी के मसाइब और तकालीफ का एहसास नहीं रखता। सनन इब्ने दाऊद शरीफ में है, उस यहूदी ने अपने बेटे को कहा, जाओ बेटा सौदा लेकर आओ। तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नज़र हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी। वो लड़का वहीं बैठ गया और लड़के को
بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہوگی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا کبھی باہر آتا۔ لڑکا کہاں رہ گیا؟ ابھی تک آیا نہیں ہے۔ اس انتظار میں سورج غریب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہوگی۔ جب لڑکا مڑ کر شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں؟ باپ نے بڑے غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ لوٹے ہو۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے؟ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا، کیا پاگل لڑکا ہے، میں نے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں، اور کہتا ہے سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کرے سودا خرید آئے ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے باپ، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں؟ باپ نے بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ اس کے بعد اس یہودی عالم کا بیٹا ہر روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ یہودی لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی لڑکا بہت بیمار ہو گیا۔ کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزور اتنی ہوگی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو دن رات یاد کرتا رہتا ہے۔ کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا میری یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، اپنے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنے دیدار اسے بھی دیتے ہیں۔ آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم تھا۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جس میں طاقت آ گئی ہو، ناتوانی میں جوانی آئی۔ آنکھیں کھلی، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھول گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا دیکھتا ہے؟ ابو القاسم یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح جسم مبارک سے نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئی، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تبھی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ، چلو کندھا دو، سب اٹھاؤ اسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر، عمر بن خطاب اور بلال حبشی جیسی عظیم شخصیات کاندھا دے رہے ہوں۔ اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بال چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہ رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ وہاں رکھتا تھا،
پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، حضور نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکی کو بولا تھا کہ میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا، اس لیے تھکا ہوں کہ فرشتے اور حور اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شام میں یہودی رہتا تھا، وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی، تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا، اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا، اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو سارے کی ساری تورات اس ذکر سے بھر جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل کی طرف چلتا رہا۔ مدینہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلیمان اس بات سے روئے اور کہا، میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ کہاں ہیں؟ اب سلیمان سوچنے لگے، اگر میں وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہے تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آیا تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا، السلام علیکم یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور آہ پکار کرنے لگے اور اسے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ ہے کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز سے وصال ہو چکا ہے؟ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی، اگر پیدا کرتی تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھ لی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہے جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرے نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ ہاتھ سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی بلکہ دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھی، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو مجھے تو لے آؤ، میں نے اسے چومنا ہے۔ فرمایا، ہاں سلیمان، جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے بابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلیمان دروازے پر آیا اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے، اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئیں تو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا، پھر دوسرے صحابہ کرام نے پھر یہودی پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہتا تھا، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو واحد و یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے غسل دیا
اور जन्नतुल बकी में दफन करवाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बूढ़े से जहन्नम भी पनाह मांगती है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बदबख्त बूढ़ा कौन है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बूढ़ा ज़ानी यानी वो शख्स जिसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और वो बदकारी करे यानी ज़िना करे, उससे जहन्नम भी पनाह मांगती है। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़िना जैसी मुज़ी मर्ज़ से बचाए रखे, इन गलत कार्यों से बचाए। मेरा सुनाना और आपका सुना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।